کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آسمان میں کس طرح دکھائی دیں گے؟ کیا ہمارا کوئی جسم ہوگا یا ہم روحوں کی طرح دکھائی دیں گے؟ یا پھر جیسے ہم زمین پر ہیں ویسے ہی ہم آسمان پر بھی ہوں گے؟ کیا ہم غائب ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آ پائیں گے؟ بائبل ہماری آسمانی زندگی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس جی اٹھنے کے بعد آسمانی جسم تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ غائب ہو کر بھی چلے جاتے تھے اور بند کمرے میں دیواروں کے بیچ میں سے گزر جاتے تھے، اور ہمارا جسم بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آسمانی جسم کے گہرے اور کچھ دلچسپ باتوں کو کہ نئی زندگی کیسی ہوگی۔ ہمیں بائبل میں سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن کے پاس نئی زندگی تھی، اور ان میں سب سے بڑا آسمانی جسم خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھے اور ان کے پاس نیا آسمانی جسم تھا، اور یہ جسم آسمانی فرشتوں کے پاس بھی تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمانی فرشتوں کے پاس بھی آسمانی جسم ہے۔ بائبل میں پولس رسول نے کہا جی اٹھنے کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح جیسے ہوں گے، پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جی اٹھنے کے بعد ہم آسمانی فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ تو سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اٹھنے کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح جیسے ہوں گے یا آسمانی فرشتوں کی طرح ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے دونوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اور آسمانی فرشتے دونوں کے پاس آسمانی روحانی جسم ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو ان کے پاس آسمانی فرشتوں جیسا جسم تھا، جیسا کہ لوکا 20 باب اور اس کی 34، 35 اور 36 آیت میں لکھا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ قیامت کے فرزند ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے بھی فرزند ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کے پاس آسمانی فرشتوں کی طرح ہی آسمانی جسم ہوگا، یعنی ویسا ہی جسم جیسا یسوع مسیح کے پاس تھا۔ زیادہ تر جب آپ لوگوں کو آسمانی روحانی جسم کی بات کرتے دیکھیں گے تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم روحوں کی طرح دکھائی دیں گے، جس سے ہم جسمانی روپ میں اس دنیا میں کام نہیں کر پائیں گے، پر ایسا نہیں ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 40 آیت میں لکھا ہے، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور۔ تو زمین کا جسم کیسا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، کئی بار آپ کے جسم میں درد رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زمینی جسم میں کچھ حدود ہیں، اور پولس رسول نے جی اٹھنے کے بعد ہمارے جسم کے بارے میں بتایا ہے کہ جی اٹھنے والا جسم ہماری زمینی جسم سے الگ ہے۔ زمین پر کیا جسم مر جاتا ہے؟ زمین پر ہمارا جسم مر جاتا ہے، لیکن جی اٹھنے کے بعد ہمارا جسم امر ہوتا ہے۔ زمین پر ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جی اٹھنے کے بعد ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ زمین پر ہمارا جسم کمزور ہو سکتا ہے، پر جی اٹھنے پر ہم قوت یافتہ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جسمانی دنیاوی زندگی میں ہیں، لیکن تب ہمارے پاس روحانی جسم ہوگا۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روحوں کی طرح بنا جسم کے رہیں گے جو آس پاس کی چیزوں کو محسوس نہ کر پائیں۔ لکھا ہے کہ جیسے آدم اس کا روپ جو مٹی کا تھا لے لیا، ویسے ہی آسمانی روپ بھی لے لیں گے۔ جب یسوع مسیح جی اٹھے تو ان کے تمام شاگرد ایک کمرے میں بند تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے ڈر کے مارے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مرنے کی اگلی باری اب ان کی ہے، اور یسوع کی موت کے غم میں تھے۔ پر یسوع مسیح ان کے سامنے ایک دم آ کھڑے ہوئے۔ یسوع مسیح ایسا کر سکتے تھے جیسا کہ یوحنا 20 اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پھر لوکا اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے۔ پھر اسی دن ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر لوکا 24 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ تو اس وقت شاگرد گھبرا گئے اور سمجھے کہ ہم کسی بھوت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے انہیں یہ ثابت کیا کہ میں بھوت نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے جسم میں ہوں۔ تو یسوع نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارے دل میں کیوں شک ہے؟ میرے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھو، میں وہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ پر اسی کی 41ویں آیت میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کیا تمہارے پاس یہاں کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا دیا، اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا۔ یسوع نے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنے جسم میں ہوں، یعنی اپنے آسمانی جسم میں،
آپ کھانا بھی کھا سکیں گے، جیسا یسوع نے اپنے جی اٹھنے پر شاگردوں کو اسے چھونے اور دیکھنے کو کہا۔ یعنی یہ ویسی روح نہیں تھی جیسی ہم سوچتے ہیں، پر جیسا زمین پر کا ہمارا جسم بنایا گیا ہے وہ اس زمین کے رہنے کے لیے درست ہے، ویسے ہی ہمارا جسم ہوگا جو کہ آسمان میں ہمیشہ کے لیے فٹ ہوگا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جسم ایسا تھا کہ جس سے یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، چاروں طرف سے بند کمرے میں آ جانا۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو یہ ویسے ہی دکھتے تھے جیسے وہ دکھنا چاہتے تھے، یا زمین پر رہتے ہوئے لوگ جیسا دکھنا چاہتے ہیں ویسا دکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کئی الگ الگ ڈائٹس فالو کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں۔ بائبل میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ جی اٹھے تو ایک راستہ سے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ملے، پر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انہیں پہچانیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ لوگ مسیح کے موت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب یسوع مسیح ان سے ملے تو ان کا روپ بدل چکا تھا، اور ان لوگوں نے یسوع مسیح سے باتیں کی پر اسے پہچان نہ پائے۔ پر جب یسوع مسیح نے چاہا کہ یہ پہچان لیں تو وہ پھر انہیں پہچان پائے، کیونکہ تب یسوع مسیح اس روپ میں آ گئے تھے جیسا ان کے شاگرد پہچانتے تھے۔ تو یسوع مسیح الگ الگ طرح سے دکھائی دیتے تھے جیسے وہ چاہتے تھے۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح لوگوں کو زیادہ تر اسی روپ میں نظر آئے جس روپ میں وہ زمین پر تھے، پر بائبل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمانی جلال میں جسم نہیں تو یہ کیسے دکھائی دیتے تھے، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے دکھائی دیں گے۔ مکاشفہ 1 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ بڑی آواز سنی۔ یوحنا کو یہ دکھایا گیا کہ جب یسوع مسیح واپس آئیں گے تو کیسے دکھائی دیں گے۔ مکاشفہ 1 اور اس کی 10 آیت۔ بائبل میں پرانے عہد نامہ میں نبیوں کے ذریعہ سے جب بھی خداوند یسوع مسیح کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ یسوع مسیح زمین پر دوبارہ آنے کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں جب یوحنا خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے تو یہ اسے پورے جلال میں دیکھ رہا ہے۔ پھر 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا کہ پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ یہاں پر اس نے بتایا کہ یسوع مسیح دکھنے میں کیسے تھے۔ اس نے پاؤں تک کا جامہ پہنا تھا، اس کے سر کے بال سفید اون کی طرح، آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، پاؤں پیتل کی مانند، اور اس کے الفاظ زور کے پانی کیسے تھے۔ یسوع مسیح کا جلال میں اتنا روپ تھا۔ یوحنا نے یسوع مسیح کو آسمانی روپ میں دیکھا، ویسے ہی ہم آسمان میں ایک روحانی جسم میں ہوں گے۔ پہلا یوحنا 3 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، عزیزو ہم اس وقت خداوند کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ بائبل کے مطابق فرشتے بھی آسمانی جسم رکھتے ہیں اور یہ بھی انسانی روپ میں دکھائی دے سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ دکھائی دیں تو ایسا بھی بائبل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی امر جسم رکھتے ہیں۔ پولس رسول نے کہا آسمانی جسم ہے اور پارتھی جسم بھی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہم آسمانی فرشتوں کی طرح ہوں گے، جیسا متی 22 اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یسوع مسیح کو کوئی بھی دنیاوی چیز روک نہیں پائی، دنیاوی دیواروں میں سے گزر کر پھر جسمانی روپ میں آ گئے، یعنی کہ وہ دو ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں رہ سکتے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 15 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جیسا کہ انگلش بائبل میں لکھا ہے، He appeared at the more than 500 of the brothers and sisters at the same time۔ یہ آیت آپ نے بائبل میں کئی بار پڑھی اور سنی ہوگی، پر اگر اسے دھیان سے پڑھیں تو اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے 500 لوگوں کو دکھائی دیا، پر اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک ساتھ، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی ایک ہی وقت میں۔ یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 500 لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے تھے۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یسوع مسیح ایک بھیڑ کو دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ 500 لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر دکھائی دیتے تھے، یعنی یسوع مسیح اپنے آسمانی جسم میں ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہوں میں حاضر ہو سکتے تھے۔ ایسی بہت سی باتیں بائبل میں بتائی گئی ہیں جو یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد کر سکتے تھے۔ پولس رسول نے بتایا کہ کیسے جب آپ کے پاس بیج ہوتا ہے اور آپ اس بیج کو اگاتے ہیں، آپ کو یہ امید رہتی ہے کہ یہ بیج ایک پودا یا پھل پیدا کرے گا، اسی لحاظ سے یہ زمین کی زندگی خداوند کے بیج کی طرح ہے۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 15 اور اس کی 43ویں آیت میں،
बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और क़ुव्वत की हालत में जी उठता है। जब खुदावंद ने हमारे जिस्म को बीज की तरह इस ज़मीन पर बोया तो फिर ये उम्मीद भी रखी है कि जिस्म बनेगा। ज़मीन पर हमारा जो जिस्म है इसके लिए लिखा है कि बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, क्योंकि उस गुनाह की वजह से बीमारियां और मौत हमारे जीवन में आई, पर यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत से हम नए जलाल के जिस्मों के हकदार बने जो गुनाह और बीमारियों से अस्तस्ना हो और यीशु मसीह के जलाल से भरपूर होंगे। उस जिस्म में ना तो कोई गुनाह होगा। जब यीशु मसीह लौट कर आएंगे तो एक बड़ी कटी होगी, हम वो बन जाएंगे जो हमें बनना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम उस आसमानी जिस्म के हकदार बन सकें। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह लौट कर आएंगे तो बहुत अजीब काम होंगे। जब वो लौटेंगे तो आसमान से आते हुए दिखाई देंगे और पौलुस रसूल ने लिखा कि जो भी उस पर ईमान रखते हैं वो सब उठा लिए जाएंगे। और जब ये होगा तो हम अपने दुनियावी जिस्मों में नहीं होंगे, पर हम आसमानी अबदी जिस्मों में होंगे। और आसमानी जिस्मों में हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। फिर ये कि आसमानी जिस्म किन के पास होगा? ये जिस्म उनके पास होगा जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तो आइए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जब हम इस ज़मीनी जिस्म को छोड़ें तो हम उस आसमानी जिस्म के हिस्सेदार बन सके जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चाहने वालों से किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।